سے۔ ستم کے تیر سے اصغر نے مسکرا کے کہا تجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا میں 6 مہینوں سے۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زباں کی تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب۔ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب۔ بڑے نازوں سے پلی ہے یہ ہماری بیٹی، اس لیے باپ کی ہوتی ہے دلاری بیٹی۔ لوگ کہتے ہیں بلا ہے یا کوئی زحمت ہے، بوجھ لگتی ہے سبھی کو یہ بیچاری بیٹی۔ سلسلہ جہیز کا پھیلا ہے زمانے میں بہت، اس لیے بیٹھی ہے ہر گھر میں کنواری بیٹی۔ تانے سسرال کے ملتے ہیں کبھی جب اس کو، ہنس کے پھر غم کو چھپاتی ہے ہماری بیٹی۔ تو نے اسلام کی تقدیر سنواری بیٹی، نسل سرکار کو رکھا ہے جو جاری بیٹی۔ خوف دشمن پہ بھی ہو جاتا ہے تاری بیٹی، خطبہ جب پڑھتی ہے کرار کی پیاری بیٹی۔ بات اسلام کے پہلو پہ اگر آئی تو کربلا میں بھی یزیدوں سے نہ ہاری بیٹی۔ یہ دعا کرتا ہے فیضان خدا سے اپنے، جب ہو اولاد تو پہلی کو ہماری بیٹی۔ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے پچھاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ حضرات، جس خطیب کو اہل سنت والجماعت کے ماتھے کا جھومر، قیمتی اثاثہ اور انمول ہیرا کہا جاتا ہے، حضرت علامہ الشاہ الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ زید علمہ وزید شرفہ وزید ذلہ، اپنی پوری شان خطابت کے ساتھ منبر جد کریم پر جلوہ نما ہے۔ حضرت کا خطاب بہت فکری خطاب ہوتا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بڑی تیزی کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لیں، زندہ دلی کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجدھار ہوتا ہے، میں ان کا نام لیتا ہوں تو بیڑا پار ہوتا ہے۔ دہل جاتے ہیں دل باطل کے نعروں کی صداؤں سے، میرے اسلام کا نعرہ بڑا دمدار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان شہدائے کربلا، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔
نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا یہ دونوں کا ورقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کاف کے سو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہاں یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی یہ محفل نور اس نوری گھرانے کی یاد میں منعقد ہے جنہیں ہم تاجدار کربلا کا گھرانہ کہتے ہیں۔ یقیناً رات کے 1 بج چکے ہیں اور موسم بھی محفل کی حمایت میں نہیں ہے، اس لیے میں بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنے کے بجائے بہت جلدی مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ میرے بعد انشاءاللہ بلگرام شریف سے جو سید زادے تشریف لائے ہیں ان سے بھی آپ کو استفادہ کرنا ہے، اور مجھ سے پیشتر بھی آپ نے بڑے بڑے علماء خطبہ شعراء دانشوروں سے ان کے اپنے خطابات اور کلام سماعت کیے، بالخصوص جب میں منبر پر حاضر ہوا برادر گرامی قدر حضرت مولانا فیضی صاحب قبلہ موجود تھے اور انہوں نے بڑا خوبصورت کلام محمد علی فیضی صاحب نے پیش فرمایا۔ مختصر میں کوئی تمہید پڑھنے سے پہلے میں سیدھی اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، تھوڑی دیر اگر گفتگو سنیں تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میری اچھی مہمانی کی ہے اور آپ اچھے میزبان ہیں۔ اس وقت تو جو پوری دنیا ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن کچھ نیا نہیں ہوگا، جو دنیا میں ہو رہا ہے بس اسی کا ظہور ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں بو رہے ہیں وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ بہت سیدھی سی سادی گفتگو آپ مجھ سے سنتے ہیں، مجھے کوئی تقریر کرنا آتا نہیں، صرف میرے دل کا درد میں دکھڑا لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ بہنوں کی بھی اور آپ سب کی توجہ، بہت مشکل سے چند منٹ آپ کروں گا بس، لیکن یہ دل کا درد کے طور پہ بہت سچی سچی بات کر کے گزروں گا۔ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، کچھ نہیں ہے دنیا میں، دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ یا تو اس دنیا میں کوئی حسینی ہے، یا تو اس دنیا میں کوئی یزیدی ہے۔
دو طبقے ہیں دنیا میں، یا کوئی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہے، اور بس جو اس دنیا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت میں بھی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا، سبحان اللہ، اور جو اس دنیا میں یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن بھی یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو جس کے ساتھ ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جو محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کرکٹر کو فالو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں کرکٹر کی محبت ہے، تبھی تو وہ کرکٹر کو فالو کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی ہیرو کو فالو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیرو سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کو فالو کر رہا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے فالو کرنا۔ انسان کسی کو فالو اسی وقت کرتا ہے جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو دنیا میں دو طبقے ہیں اور قیامت میں بھی دو ہی طبقے ہوں گے، یعنی جیسے دنیا چھٹی ہوئی ہے ویسے قیامت میں بھی چھٹائی ہوگی۔ اور اب اندازہ فرمائیں، اب مجھے آپ لوگ بتائیں، فتویٰ آپ لوگ دیجئے آج، اس لیے کہ اتنا علم تو آپ رکھتے ہیں کہ جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ فتویٰ آپ دے سکتے ہیں، بغیر علم کے فتویٰ تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ علم آپ کے پاس ہے، آپ ضرور فتویٰ دو گے کیونکہ آپ کا دل بہت بڑا مفتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ جب دنیا میں جو یزید کے ساتھ ہے وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ ہوگا، جو دنیا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہونے والا جنت میں جا سکے گا؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے۔ بولیے کوئی جنت میں جا سکے گا یزید کے ساتھ کھڑے ہونے والا؟ آپ مجھے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کوئی جا سکے گا؟ یزید کے ساتھ جو کھڑا ہے کوئی جنت میں جا سکے گا؟ اور جو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کے باپ کی جنت ہے، امام حسین کے نانا کی جنت ہے، امام حسین کی امی کی جنت ہے۔ یہ ایسے جنت کے مالک ہیں کہ جو ان کے خاندان کا غلام ہو جاتا ہے وہ بھی جنت بیچنے لگتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ بہلول جنت بیچا کرتے تھے، اور بہلول کی فضیلت کیا ہے؟ وہ جعفر صادق کی غلامی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ بادشاہ کی بیوی کو بھی 2 درہم میں انہوں نے جنت کو بیچ کر کے بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، جس کے گھر کے غلام جنت بیچا کرتے ہیں اس امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو اب مجھے بتائیں، بولو جو امام حسین کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل جنت میں جائے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بس تقریر پوری ہو رہی ہے، دوسرا حصہ دوسرا جملہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن توجہ فرمائیں، کوئی اٹھک بیٹھک نہیں کرے، کوئی نذرانہ ادھر لا کر نہ دے۔ سب سے بڑا نذرانہ ہے تقریر سننا۔ تقریر سنو، اور نذرانہ دینے کا شوق ہے تو اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کا طریقہ سن لو۔ چھوڑ دو بھائی، اب مت بولو کچھ، کوئی کچھ مت بولو، یہ جس کی محفل اسی کے حوالے کر دو۔ میں نے پہلے کہا میں زیادہ نہیں بولوں گا، اب آپ بیچ میں اس طرح کر، بھائی آپ بھی چپ رہو، چھوڑو نا، ابھی سبھی بولنے لگیں گے تو مناظرہ ہوگا، تقریر تھوڑی ہوگی، میں مناظرہ کرنے تھوڑی آیا، تقریر کرنے ہیں تو تھوڑا سن لیں، تھوڑی دیر سن لیں۔ دیکھو ذہن پر توجہ میں ہی طرف رکھیں آپ، میں نے کہا نا تھوڑی دیر بولوں گا تو میں تھوڑی دیر بولوں گا، لیکن سن تو لیں آپ۔ اصل میں کیا ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ میں حقانی، روحانی، عرفانی تقریر، سچی حکایت، یہ کچھ بھی یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ تقریر یاد کر کے آتا ہے، آپ کتنا بھی ہنگامہ کریں گے وہ بولتا جائے گا، کیونکہ وہ رٹ کیا ہے، میں رٹ کے نہیں آتا ہوں۔ غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو جیسا آپ ماحول بناتے ہیں تو ویسے مضامین ذہن میں آتے ہیں، پھر آپ لوگ کچھ بھی بولتے ہو نا تو وہ ذہن سے
ओझल हो जाते हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो सब। अल्लाहुम्मा सल्ली रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़। अब आपकी तवज्जो है, तो आपने जवाब दिया, याद है आपका जवाब, जो यजीद के साथ उठेगा वो जन्नत में जाएगा, जो इमाम हुसैन के साथ उठेगा वो जन्नत में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब आप क़यामत के दिन किसके साथ उठना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन के साथ? अल्लाह की कसम उठा करके बोलो कितने लोग हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको, अब हाथ नीचे करें। अब इमाम हुसैन के साथ उठने के लिए क्या शर्त है? इमाम हुसैन क़यामत में अगर उन्होंने तसव्वुर कीजिए, कोई तकरीर नहीं होगी। फैज़ी साहब ने नात पढ़ दी, महफिल मुकम्मल हो गई, और भी तकरीरें हो गई। आप मुझे बताएं कि क़यामत के दिन तसव्वुर कीजिए, इमाम हुसैन छटाई करेंगे, मेरी तरफ कुछ लोग आ जाओ, उसकी तरफ कुछ लोग चले जाओ, तो इमाम हुसैन कैसे छाटेंगे? ये बोलेंगे जितने पठाने सब मेरे साथ आ जाओ, हैं? जितने शेख सब मेरे साथ आ जाओ, जितने कादरे सब मेरे साथ आ जाओ, जितने रज़वी सब मेरे साथ आ जाओ, जितने मदारी सब मेरे साथ आ जाओ, ऐसे छाटेंगे? नहीं। अब मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार खुद हूँ, मिंबर का कोई फर्ज मेरी गुफ्तगू का जिम्मेदार नहीं है। अगर गाली देना है तो मुझे देना, दुआ देना है तो मुझे देना, कोई जिम्मेदार नहीं। इमाम हुसैन की छटाई नस्ल की बुनियाद पर नहीं होगी, सिलसिलों की बुनियाद पे नहीं होगी कि कादरी, बरकाती, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी मेरे साथ आ जाएं और दूसरे उधर, ऐसे नहीं होगा। इमाम हुसैन की छटाई होगी जिस मिशन के लिए उन्होंने यजीद की मुखालफत की थी, जिस मुद्दे को लेकर वो यजीद से लड़े थे, उस मुद्दे पर छटाई होगी। ध्यान देना, उस मुद्दे पर छटाई होगी। कैसे छटाई होगी? देखो, यजीद जो था वो कोई मामूली खानदान से उसका ताल्लुक नहीं था। उसके अब्बाजी सहाबी रसूल थे। हम सहाबी रसूल मानते हैं, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, हम सहाबी रसूल मानते हैं। उसके दादाजी भी सहाबी थे, इतना याद रखना। अब्बा भी सहाबी, दादा भी सहाबी, और फुप्पू उसकी जो फुप्पी है वो उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की बीवी है। मैं कोई उसकी मनकबत नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत नाजुक बात करने चला हूँ, इसलिए आपको बात की समझना पड़ेगी। अंदाजा फरमाए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा ये यजीद की फुप्पी हैं, और उसके बाद अब्बा दादा सहाबी हैं। अब आप मुझे बताएं, उसके बावजूद इमाम हुसैन उससे इतनी नफरत करते हैं कि उसने हाथ मांगा। इमाम ने कहा, अली अकबर जैसा बेटा दूंगा मगर अपना हाथ तेरे हाथ में नहीं दूंगा, अली असगर जैसा बेटा दूंगा मगर अपना हाथ तेरे हाथ में नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, मदीने मुनव्वरा छोड़ दूंगा। अभी जब ये इन्होंने 2 मिसरे पढ़े, आपकी आंखें भीग गई कि ज़हरा के बाबा मदीना बुला लीजिए। जरा गौर फरमाए, सिर्फ बुलाने की बात आती है तो हमारा दिल अंदर से वज्द करने लगता है। हालांकि हम 8 दिन के लिए जाते हैं, 5 दिन के लिए जाते हैं, 10 दिन के लिए जाते हैं। जब हम मदीने मुनव्वरा से लौटते हैं, मौलाना हसन बरेलवी उसका नक्शा खींच के कहते हैं, जिंदगी पाते मर के जीते हैं मदीने को जो जाते हैं हसन, मर के जीते हैं मदीने को जो जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। जब मदीने मुनव्वरा छूटता है ना, तो दिल कहता है काश मैं मर जाता, लेकिन न जाता, वापस न जाता। लोग हर जगह जीना चाहते हैं, मदीने मुनव्वरा वो है जहां पर मोमिन मरना चाहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हो सके तो मदीने में मरो, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। लोग मरने की नीयत से मदीने मुनव्वरा जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, आखिर इमाम हुसैन ने कहा, मैं मदीना को छोड़ दूंगा मगर मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, यजीद में इत्तेहाद नहीं करूंगा, यजीद के साथ मिलकर नहीं बैठूंगा। बताएं, मदीने मुनव्वरा छोड़ा, 25 हज पैदल किए थे, लेकिन जिस दिन लोग मिना जाते हैं उस दिन इमाम हुसैन मिना जाने की बजाय काबतुल्लाह शरीफ की तरफ से रुख मोड़ करके आप करबला जा रहे हैं। हालांकि मक्के में हज के अय्याम में मौजूद हैं, हज नहीं कर रहे हैं। तो आखिर हज से बड़ी कौन सी चीज है भाई? हज छोड़ दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। मदीना शरीफ छोड़ दिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। अब आप बात समझते हैं, आखिर झगड़ा क्या था, इख्तिलाफ क्या था?
تو سن لیجئے یزید یہ چاہتا تھا کہ مسلمان رہنے کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جائے، نشے کو جو ہے وہ رواج دیا جائے، مسلمان ہونے کے بعد بھی مسجدوں کو ویران کیا جائے۔ امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں نشے کی گنجائش نہ ہو، امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں بے نمازیوں کی گنجائش نہ ہو، امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں ظالموں کی گنجائش نہ ہو، امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں پاپیوں کی گنجائش نہ ہو۔ اور یزید یہ چاہتا تھا مسلمان بھی رہو، مسجدوں کو ویران بھی کرو، مسلمان بھی رہو، شراب بھی پیتے رہو، مسلمان بھی رہو، لڑکیوں سے زنا بھی کرتے رہو، مسلمان بھی رہو، ظلم بھی کرتے رہو، تاکہ دنیا کہے دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ امام حسین نے چاہا نہیں، میں ایسوں کو برداشت نہیں کروں گا۔ علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیغمبر قربان کیا لیکن نماز بچایا، حضرت علی اصغر جیسا معصوم قربان کیا لیکن نشے کو پرموٹ نہیں ہونے دیا۔ یزید الشرابی کا نام ہے جس نے سفر حج میں بھی شراب پی ہے۔ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی تھی۔ اب مسلمانوں اتنی گفتگو کے بعد بتاؤ، جب قیامت کے دن چھٹائی ہوگی تب امام حسین کہیں گے جتنے نمازی تھے وہ سب میرے ساتھ کھڑے ہوں، اور جتنے بے نمازی تھے سب یزید کے ساتھ چلے جائیں۔ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو تم قیامت کے دن کس کے ساتھ کھڑے رہو گے اور تمہارا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، امام حسین کے نام کا نعرہ لگا کر سستے میں حسینی بننے والوں، حسینیت سستے کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز میں انسان جو ہے وہ کامل ہو سکتا ہے، یعنی کہ قادری بننا آسان، چشتی بننا آسان، نقشبندی بننا آسان، سہروردی بننا آسان، لیکن حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ کسی بھی قادری پیر کے ہاتھ کا کپڑا پکڑ لو، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی، لیکن حسینی بننے کے لیے ایسے سستے میں کوئی کپڑا پکڑ کے حسینی نہیں بنتا۔ یہی تو قوم کو بتانے کی ضرورت ہے۔ شربت اور کھچڑے پر خون حسین کا سودا کرنے والوں، اتنا آسان ہے حسینی بننا۔ میں ایک بات سوچنے لگا، یا اللہ، لوگوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا رسول ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا ولی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا غوث قطب اور قلندر ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک 14.5 صدیاں بیت گئی، کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ حسین ہونا آسان نہیں ہے۔ کوئی کہے گا کہ میں حسین ہوں تو لوگ اس کا دامن پکڑ کے کہیں گے کدھر ہے علی اکبر کی قربانی، کدھر ہے قاسم کی قربانی، کدھر ہے علی اصغر کی قربانی، کدھر ہے فاطمہ جیسی ماں، کدھر ہے علی جیسا باپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین۔ نہ حسین ہونا آسان ہے، نہ حسینی ہونا آسان ہے۔ بے شک حسینی ہونے کا مطلب ڈائریکٹ جنتی ہے۔ چھٹائی ہوگی قیامت میں، کیسے ہوگی؟ جتنے نماز پڑھتے، کیونکہ میں نے آخری سجدے میں جان دی، امام کہیں گے میں نے سجدے میں جان دی ہے، جتنے نمازی میرے ساتھ آ جائیں۔ جو نہیں پڑھتے تھے وہ یزید کے، اگر ایسا ہوا بولو کیا بنے گا اپنا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی میں نے غزل کا شعر نہیں پڑھا، یہ بہت سیریس بات ہے۔ آپ لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے اس کی نزاکت کو، اس کی اگر یہاں اللہ والے بیٹھے ہوتے تو ان کے کلیجے پگھلتے اس جملے پر کہ کوئی یزید کے ساتھ بھی اٹھے گا صرف اس بنیاد پر کہ اس نے نماز چھوڑ دی ہو۔ جلسے میں 4 گھنٹے کا ٹائم تو ہم دے سکتے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اس اللہ کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس نوکری نہیں، ہمارے پاس روزی نہیں، ہماری بچیوں کو رشتے نہیں، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے بھائی نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ 1 کروڑ اس طرح کے جلسے،
ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ایک سجدے میں جو نیکی ملتی ہے اس طرح کے 1 کروڑ جلسوں میں شرکت کر کے بھی آپ کو وہ نیکی نہیں مل سکتی جو ایک فرض سجدے میں نیکی ملتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، امام نے ہمیں سجدے کی اہمیت کو بتایا۔ افسوس آج مسجد مرثیہ خواہ ہیں، مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہے، جلسہ گاہ آباد، مسجد ویران۔ جلسے کمیٹی والے سوچتے ہیں ہمارا جلسہ کتنا کامیاب ہو گیا۔ آپ کو بتاؤں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ جلسوں میں لوگوں کی کثرت اور عمل میں لوگوں کی قلت، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ بولو اٹھ سکو گے یزید کے ساتھ؟ اور یزید کے ساتھ اٹھنا تم کو اچھا لگے گا؟ میری سنی بھائی تو یزید کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ایک جملہ مجھے کسی نے بتایا بڑا خوبصورت سا، حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ جن کا بریلی شریف میں مزار ہے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عظیم بزرگ تھے۔ ان کا کلام ہے جس کے 2 مصرے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء۔ کسی نے پوچھا شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ سے کہ یزید جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اور یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک اس کا نام بھی میں نے اپنی زبان پہ نہیں لایا۔ ذرا غور کریں بزرگان دین، اس کا نام لینے سے بھی بعض لوگ پرہیز کرتے۔ اہل عشق کا انداز کیا ہے؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو سنی جس کا نام لینے سے بھی پرہیز کرے، اتنے ملعون اور مردود انسان کا، بتاؤ اس کے ساتھ اگر تمہیں اٹھایا جائے گا تو اپنا کیا بنے گا بھائی؟ آخرت کا تو سوچو، آخر مرنے کے بعد کا تو سوچو۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، بہت دن تک تمہاری دھینگا مستی نہیں چلے گی۔ یہ جو کما رہے ہو، یہ جو جما رہے ہو، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، تمہارا کمانا جمانا بھی سلامت رکھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ممبئی تک جا کے کمانا، دلی تک جا کے کمانا، کلکتہ تک جا کے کمانا، برطانیہ امریکہ افریقہ تک جا کے کمانا، یقیناً کماؤ جماؤ، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی گارنٹی ہے یہ کمایا ہوا تم قبر میں لے جاؤ گے؟ نہیں لے جاؤ گے نا، یہی چھوڑ کے جاؤ گے نا۔ بولو اپنے باپ دادا کچھ لے کر کے گئے، ہم کچھ لے کر جائیں گے؟ کوئی کچھ نہیں لے کر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے، سوائے کفن کے۔ مت گھمنڈ کرو دنیا کی دولت پر، مت گھمنڈ کرو اپنی جوانی پر، مت گھمنڈ کرو اپنے نسب پر، مت گھمنڈ کرو اپنی قوت پر۔ کب تک یہ قوت رہے گی؟ کب تک یہ دولت رہے گی؟ کب تک یہ طاقت رہے گی؟ ارے دولت کمانے کے لیے 8-10 گھنٹہ 15 گھنٹہ محنت کرنے والوں، میں تمہیں محنت سے نہیں روک رہا ہوں، لیکن اتنا سن لو، جتنا بھی کما رہے ہو یہ مال ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ ساتھ اگر کچھ جائے گا تو وہ اعمال جائیں گے، اعمال۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان اعمال کے لیے کون وقت نکال رہا ہے؟ دین کو سیریس کون لے رہا ہے؟ نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، امام حسین قیامت کے دن کیا کہیں گے پتہ ہے؟ جو پردہ کرنے والی خواتین تھی سب میری زینب کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، اور جو پردے سے بغاوت کرتی تھی سب یزید کے ادھر چلے جائیں۔ پتہ ہے امام حسین کے گھر میں پردے کا مزاج کیا تھا؟ کیا مزاج تھا؟ آج تو حالات ہی ہو گئے، پیر صاحب آ گئے، عورتیں کھڑی ہو گئی، سر پہ ہاتھ رکھ دو، کڑوے جملے معاف کرنا۔ پیر صاحب آ گئے، عورتیں کھڑی ہو گئی، سر بھئی کون سی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے پیروں کے سامنے بے پردہ کے دعا لینا؟ یاد رکھنا اگر عورت پردہ کرے اسے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ وہ اللہ کے قرب میں ہوتی ہے۔ جس کو پردے کی وجہ سے خدا کا قرب مل جائے، پیر صاحب سے بھی پردہ فرض ہے، استاد صاحب سے بھی پردہ فرض ہے، مسجد کے امام سے بھی پردہ فرض ہے، گلی کے دیوروں سے بھی پردہ فرض ہے، منہ بولے بھائیوں سے بھی پردہ فرض ہے، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، پھپھی زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، سگے دیور سے بھی پردہ فرض ہے، اپنے بہن
ویسے بھی پردہ فرض ہے. جو عورتیں دنیا میں پردہ نہیں کرتی قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں اوندے منہ لٹکایا جائے گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اس کا سر نیچے ہوگا, اس کے پیروں پر ہوں گے. آج عورتوں نے دوپٹوں کو مفلر بنا لیا, لیکن آؤ امام حسین کے گھر کا پردہ کیسا تھا. کربلا کربلا کی بات کرنے والوں, تم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. بیروت سے کتاب چھپی ہوئی ہے عقیلہ بنو ہاشم, اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. سیدہ زینب کا نام کون نہیں جانتا؟ خدا کی عزت کی قسم, سیدہ